تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مبینہ آڈیو شیئر کر دی۔ آڈیو میں ایک آفیسر بتا رہا ہے کہ مریم اپنے داماد راحیل کے لیے سفارش کر رہی ہے جس کا پاور پلانٹ انڈیا سے امپورٹ ہونا ہے۔ شہباز شریف مان رہے ہیں کہ اس کا ری ایکشن آئے گا، البتہ رحیم یار خان میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے پلانٹ کا کام کروا دیا جائے۔ سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راحیل، یہ کوئی مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں سر، میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے نا، مجھے رات بات کی تھی، he's her son-in-law and very dear to her and rightly so کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ ملنے کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں تو دو کام ہونے بتایا سر، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر، ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں، اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات، میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریٹ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رحیم یار خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں، دو کام انہوں نے بتایا تھے۔ پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی باہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریٹ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے، ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے میں بڑا فلیک آئے گا۔ جی جی، اور پھر ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی، ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا ہے اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا۔ اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا۔ میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، وہ کر لیتے ہیں سر، وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر۔ ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں۔ جی سر، اس طرح کر لیں، ٹھیک۔ باقی سر بات ہے سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید۔ صرف یہی نہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی لیگی رہنما اور وفاقی وزراء کے اجلاس کی مبینہ آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، ایاز صادق اور دیگر رہنماؤں کی اس میں آوازیں ہیں۔ PTI اراکین کے استعفوں کی منظوری، لندن سے اجازت لینے کا بھی ذکر ہے۔ سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا ٹارگٹ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 والے دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے۔ PTI اراکین کے استعفوں سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اراکین کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس، پر ایک لسٹ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے، اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے۔ آڈیو لیک کے مطابق گفتگو میں نامعلوم شخص نے کہا 30 اراکین کو نوٹس دے رہے ہیں، جس پر ایاز صادق نے کہا کہ ہم لسٹ بنا کر دیں گے۔ 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا، 30 لوگوں نے، ان میں سے جن 7 8 کے استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، وہ میرے صاحب سے کلیئر کروا دیں گے، ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پر ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا۔ آڈیو لیک میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس معاملے کو میاں صاحب سے کلیئر کروا لیں گے۔ ایاز صادق نے کہا جن کے استعفے قبول نہیں کرنے، کہہ دیں گے کہ دستخط ٹھیک نہیں تھے۔ 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 6 تاریخ کے بعد ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ کسے رکھنا ہے اور کسے نہیں، لندن سے اپروول لی جائے گی۔ نہیں آتے، کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی گفتگو کی آڈیو لیک ہو گئی۔ مریم نواز نے مبینہ طور پر کابینہ میں شامل ایک وزیر کی شکایت کی۔ مریم نواز نے کہا کہ اس کی شکایت ہر جگہ سے آ رہی ہے، ٹی وی پر پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بولتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، بہت مایوس کیا ہے۔ اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ، اگر اس کو یہی پتہ نہیں ہے کر کیا رہتا ہے، یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں۔ اگر ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ، اس کو یہ بھی نہیں پتہ جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے ہیں، اس کو یہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ کیا وزیر اعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہونے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ آڈیو سامنے آنے کے بعد کیا وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی اجلاس ہو سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے خفیہ ریکارڈنگ سسٹمز لگے ہوئے ہیں جنہیں حکومتی اراکین بھی نہیں جانتے؟
अब तक कितनी मीटिंग्स की ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं, वजारत दाखिला ने तहकीकात शुरू करवा दी। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हुक्काम को वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी बेहतर बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी पर स्टाफ को तब्दील किए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, क्या इतलात हैं आपके पास? जी भी बिल्कुल, वफाकी वज़रा की जो है ऑडियो लीक्स होने के बाद जो है वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी जो है कि साइबर सिक्योरिटी को जो है रिफ्रेश करने की जो है वो हदायत जो है वो जारी कर दी गई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी को महफूज बनाने के मैकेनिज्म को मजीद इफेक्टिव बनाने का जो है बनाने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनकी वतन वापसी पर जो है मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियों के हवाले से भी जो है फैसले मुतवक्को हैं, क्योंकि इस हवाले से अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक ये तय नहीं हो सका कि क्या ये ऑडियो लीक्स वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली किसी मीटिंग की है या किसी और मुकाम की है। तब इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने तहकीकात शुरू कर दी है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी पर स्टाफ को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। जी अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से वज़ारत दाखिला ने किन किन इक़दामात को ऑर्डर किया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है जो वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो है उसको जो है उसको रिफ्रेश किया जाएगा, उसकी दोबारा जो है वो सिक्योरिटी चेकिंग होगी, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो रिकॉर्डिंग हुई है, ये किस ज़राए के साथ हुई है, क्या इनके साथ किसी किस्म का और लिंक भी है जहां तक ये ऑडियो लीक जो है वो जा सकती हैं। इसलिए जो है तमाम जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको जो है रीचेक जो है वो किया जाएगा, जिसके हवाले से वज़ारत दाखिला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से IB को भी हिदायत की गई है कि वो भी अपने निज़ाम को जो है वो रिफ्रेश करे, क्योंकि ये सारी जो सिक्योरिटी है वो IB इसको सारा मॉनिटरिंग करती है। लिहाजा इस हवाले से जो है वज़ीर आज़म हाउस में जो है इस वक्त काफ़ी जो है इस हवाले से जो है तय मुहैया है कि किस तरह वज़ीर आज़म हाउस की जो है साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर ऐसा है तो और इससे पहले पता नहीं कितनी जो है मीटिंग्स जो है उनकी ऑडियो लीक्स जो है वो कहीं ना कहीं पे महफूज होंगी। लिहाजा इस सारी सूरत को जो है वो मॉनिटर करने के लिए जो है वज़ारत दाखिला ने ताकि साइबर सिक्योरिटी रिफ्रेश की जाए और आइंदा इस तरह की किसी किस्म की ऑडियो लीक्स का इम्कान पैदा ना हो। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जिस तरह वज़ीर आज़म ऑफिस का डाटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश किया गया है, कि हमारी साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है कि हमारी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। सियासी मामलात के अलावा अब सिक्योरिटी और खारजा मौज़ूआत पर भी अहम गुफ्तगू सबके हाथ में है। शीरी मज़ारी ने ट्वीट किया कि असल मसला ये है कि वज़ीर आज़म हाउस को किसने बक किया, जिम्मेदार कौन है और अहकामात या फैसला कहां से आया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इफ्तिखार दुर्रानी ने कहा कि लीक कॉल से पता चलता है कि मरियम नवाज की जानिब से भारत से प्लांट दरामद करते हुए पॉलिसी के खिलाफ सनअती मशीनरी जारी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। इसराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत की मिसाल शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर्स मंगवाता है। सितंबर सितमगर है, अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। मुआशी हालात बहुत गंभीर हैं, अगर किसी ने कॉल न दी तब भी लोग सड़कों पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक का मामला इंतहाई हसास और तशवीशनाक है। हुकूमत पंजाब की मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि शरीफ खानदान अपने कारोबारी मफादात को रियासती मफादात पर तरजीह दे रहा है। ये मुल्की सलामती और दिफा का मामला है, इसे संजीदा लिया जाए। मुंबई हमलों, डॉन लीग समेत कई मौके पर नून लीग दुश्मन की हमनवा बनी। भारत का साथ कारोबारी मफादात रखने वाला शरीफ खानदान मुल्की सलामती के लिए खतरा है। उधर लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। इसहाक डार की वापसी का फैसला हो गया। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही इसहाक डार पाकिस्तान आने का प्लान बना रहे हैं। इस बारे में हतमी फैसला आज किया जाएगा। वापस आकर वजारत खजाना भी संभाल लेंगे। मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने से मुतालिक प्लानिंग पर भी गौर हुआ।
PTI چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ فائنل کال اس وقت دوں گا جب میرے مخالفین سمجھیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ گیا ہے. انہوں نے احتجاج کی کال کے حوالے سے نئی پلاننگ بتا دی. کہا فائنل کال کے بعد کوئی جلسہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کرنا ہے لیکن رانا ثناء اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ادھر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ بھی دہرا دیا. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, پتہ نہیں تعلقات کب اور کیسے خراب ہوئے. اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل معاشی کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کی یونیورسٹی سے نکالے گئے ملازمین کا بنی گالہ میں احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے. مظاہرین نے آج عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی سے. شیراز, بتائیے گا ان سے مذاکرات کے لیے کوئی پہنچا ہے, کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیے, خیبر پختونخوا کے 32 جامعات سے نکالے گئے جو ملازمین ہیں ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اس وقت وہ عمران خان چوک پر احتجاجی مظاہرہ دیے ہوئے ہیں. کل سے وہ یہاں پر موجود ہے. ابھی تک کوئی بھی ان سے مذاکرات کے لیے نہیں آیا. مطالبات ان کے سمپل سے ہے کہ کچھ جو ان میں ملازمین ہیں وہ MPhil PhD اسکالر ہے اور تقریباً 2008 سے وہ مختلف جامعات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کنٹریکٹ بیس پر. لیکن اب چونکہ 2016 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اور اس ایکٹ میں کہا گیا تھا کہ 3 سال بعد جو آپ کا کنٹریکٹ ہے اسے ایکسٹینڈ کیا جائے گا, لیکن ابھی تک اسے ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. ان ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے. تو یہ ملازمین یہاں پر سراپا احتجاج ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جب CM خیبر پختونخوا سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے انڈر نہیں آتا. تو ایکٹ وہ پاس کرتے ہیں جبکہ ایکسٹینڈ کی بات آتی ہے تو پھر ان کے ذمہ نہیں آتا. یہاں پر جی کل سے موجود ہے, نعرہ بازی کر رہے ہیں. کہ یہ کہنا ہے کہ ہم سے مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے, اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جائیں گے, وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے. اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر جو ملازمین تھے انہوں نے اپنی ڈگریوں کو آگ بھی لگا دی, اپنی ڈگری بھی یہاں پر پھاڑی ہے. احتجاج کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے دوبارہ بحال کیا جائے اور نہ کنٹریکٹ بیس پر بلکہ ہمیں جو ہے سرکاری جو نوکری ہے وہ دی جائے اور ہمیں فل جو ہے جو ہمارے مطالبات ہیں منظور کر لی جائے. یہاں پر اس وقت بھی بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے 5 اضلاع میں 32 ریلیف کیمپس میں 16,000 متاثرین موجود ہیں. سندھ کے وزیر تاج شرجیل میمن نے کہا کہ متاثرین کو کھانا پینا, صاف پانی اور علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. متاثرین کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنا حکومت کی ترجیح ہے. تباہ ہونے والے گھروں کی ازسر نو تعمیر میں سندھ حکومت مالی تعاون اور مدد دے گی. سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی لسبیلا کی حب ندی کا پل سیلاب سے تباہ ہو گیا تھا جو اب تک بحال نہیں ہو سکا. مسافر بسیں مغربی بائی پاس کا راستہ اختیار کر رہی ہیں جو انتہائی دشوار گزار اور اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل ہے. اس روٹ پر سفر سے مسافروں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. مزید جانیں گے اپنے نمائندے منظور حسین سے. شکریہ. حالیہ مونسون کی بارشوں نے اپنے پیچھے تباہی کے مناظر چھوڑ دیے ہیں. اس وقت میں سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی حب ندی پل پر موجود ہوں. سیلابی ریلے میں پل کا پورا ایک حصہ گر کر بہ گیا تھا جس کے باعث سندھ اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. پل مکمل طور پر جو ہے اس وقت خستہ حال ہو چکی ہے. 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے مگر NHA کی جانب سے تاحال پل کا کام شروع نہ کیا گیا. حب کے عوامی حلقوں نے پل کی تعمیر کے لیے جو ہے بار بار NHA کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. NHA نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 سال میں جو ہے پل کو نئے سرے سے جو ہے تعمیر کیا جائے گا. اس وقت جو ہے ٹریفک مغربی بائی پاس سے سندھ اور بلوچستان کا سفر کر رہی ہیں جس سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ NHA کی جانب سے جو ہے پل بہ جانے کے بعد جو متبادل راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر ہوتا حال مکمل نہ ہو سکا ہے. تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری نے کہا کہ ان کے گھر پر نقاب پوش افراد آئے تھے. پوچھا کون ہے تو وہ بھاگ گئے. رات 9 بجے 2 کاریں اور گلی کے آخری کنارے پر کھڑی ہو گئی. یہ تینوں گاڑیاں نمبر پلیٹس کے بغیر تھی. نقاب پوشوں نے کہا صدر مملکت نے یہاں سے گزرنا ہے. شیریں مزاری کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
شیریں مزاری نے دعویٰ کیا ان کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں آئیں، گلی کے آخری کنارے پر کھڑی ہو گئیں، 2 کاریں دوسرے سرے پر اور ایک سفید کار گیٹ کے قریب آ گئی۔ شیریں مزاری کے دعوے کے مطابق انہیں بتایا گیا صدر مملکت نے یہاں سے گزرنا ہے۔ شیریں مزاری کے دعوے کے بعد آنے والی معلومات نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ صحافی طلعت حسین نے ٹویٹ کیا، صدر عارف الوی کی اسلام آباد میں آئے ایک مہمان سے ملاقات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی جو شیریں مزاری نے ضائع کر دی۔ شیریں مزاری کے گھر میں ایوان صدر کے عملے کا دورہ کروا کر ایک کور بنانے کی کوشش کی گئی، نہ کور کارآمد ہو سکا اور نہ صدر اور مہمان کی ملاقات چھپی۔ کیسے نکمے لوگ ہیں۔ صحافی سلیم صافی نے بڑی خبر دی، تصاویر بھی شیئر کر دی، لکھا یہ عارف الوی کے عملے کے لوگ ہیں، وہ کراچی میں کچھ خفیہ ملاقاتوں کے بعد شام کو واپس لوٹے، یہاں سے پھر ایوان صدر کی گاڑی میں تصویر میں نظر آنے والے ان بندوں کے ساتھ یہاں آئے اور پھر کسی خفیہ ملاقات کے لیے چلے گئے۔ ملاقات کس سے کی اور کہاں کی، معاملہ ہے کیا؟ ایوان صدر بھی اس معاملے پر خاموش ہے۔ اسلام آباد میں صحافی ایاز امیر کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایاز امیر کو پولیس نے رات گئے سارا قتل کیس میں گرفتار کیا۔ مقدمے میں دفعہ 302 کے ساتھ اب دفعہ 109 بھی شامل کی گئی ہے۔ ایاز امیر کی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ صحافی ایاز میر کے بیٹے شاہ نواز امیر کو اسلام آباد میں سول جج مبشر حسین چشتی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزم شاہ نواز نے باہر سے بلوا کر اپنی اہلیہ کو بے دردی سے قتل کیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم شاہ نواز کے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر جج نے شاہ نواز کے وکیل سے سوال پوچھا کہ کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ ملزم شاہ نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ بلائنڈ مرڈر ہے، پہلا ریمانڈ ہے، کوئی اعتراض نہیں، یہ قتل ابھی صرف الزام کی حد تک ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے فنگر پرنٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ کینیڈین شہری سارا کے قتل کے بعد اہل خانہ کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ سارا کے چچا کے مطابق ایاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ نے ان کی بھتیجی کا قتل کیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزم شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو اپنی دیگر 2 شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ملزم شاہ نواز اپنی بیوی سارا سے ہیلے بہانوں سے پیسے منگواتا تھا، گاڑی بھی اپنے نام لگوا لی، جس کے باعث جھگڑا ہوا۔ محمد اویس، نیو نیوز، اسلام آباد۔